ناظرین السلام علیکم. میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر ذوالفقار علی سید اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیلتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا شمار کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی اہم نعمت دو آنکھیں ہیں، اور اگر آنکھیں ہیں تو جہاں خوبصورت ہے، آنکھیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیلتھ کے ذریعے آنکھوں کے متعلق 3 پہلوؤں پر مصدقہ معلومات آپ تک بہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا، تاکہ آپ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اس سے قبل کہ میں گفتگو شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرتے ہوئے بیل کو بھی بجا دیں، تاکہ آپ اور میں چینل سے جڑے رہیں. ناظرین، وہ 3 پہلو یہ ہیں. نمبر 1، آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں، ایک مختصر سا تعارف. نمبر 2، آنکھوں کی 4 اہم بیماریاں. نمبر 3، آنکھوں کی ان 4 بیماریوں کا ہومیوپیتھی علاج. ناظرین، چہرے کے سامنے کے ہڈی کے اندر 2 خلا ہوتے ہیں. خلا کی یہ ہڈیاں آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں. پوری آنکھ عضلات سے طاقت لیتی ہیں، جس کی وجہ سے بوقت ضرورت آنکھ کی تمام حرکات، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلنے کا کام جو ہے وہ انہی عضلات کے ذریعے سے واقع ہوتا ہے. اور آنکھ کے باہر کے طرف ایک موٹی تہہ جو ہے وہ سفید ایک پردے سے ڈھکی ہوتی ہے. اس کا کام آنکھ کی حفاظت کرنا ہے. اس سفید پردے کے پیچھے ایک سیاہ پردہ ہوتا ہے. اس پردے کے درمیان ایک سوراخ واقع ہوتا ہے، جس کو آنکھ کی پتلی کہا جاتا ہے. ان دونوں پردوں کے بعد اندر کی طرف ایک جالی دار پردہ ہوتا ہے. تمام چیزوں کا عکس اس جالی دار پردے کے اوپر بنتا ہے، جہاں پر انسان کا ایک چھوٹا سا عکس بن جاتا ہے. یہاں پر موجود اعصاب دماغ کو اطلاع پہنچاتے ہیں. دماغ کا یہ کام ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ کام 1 سیکنڈ کے 8ویں حصے میں انجام پا جاتا ہے. ناظرین، آنکھوں کی 150 سے زیادہ بیماریاں ہیں. ان سب بیماریوں کا کسی ایک نشست میں احاطہ کرنا ناممکن ہے. آج میں ان 4 بیماریوں کا ذکر کروں گا جن سے عام طور پر زندگی متاثر ہے. اور وہ عام پہلو 4 کون سے ہیں؟ نمبر 1، قریب نظری. نمبر 2، دور نظری. نمبر 3، سفید موتیا. نمبر 4، کالا موتیا. قریب نظری، جسے میڈیکل کی زبان میں مائیوپیا کہا جاتا ہے. اس بیماری میں آنکھ کے عضلات میں بگاڑ آنے سے آنکھ کا سائز نارمل کی نسبت لمبا ہو جاتا ہے، اور اس طرح چیزوں کا عکس پردہ بصارت پر نہیں بنتا، اور دور کی چیزیں دھندلی نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں، اور دماغ جس کا فیصلہ بھی نہیں کر پاتا. عام طور پر ایسے مریضوں کو مطلوبہ منفی نمبر کی اینک لگا دی جاتی ہے. یہ بیماری عام طور پر بچوں اور زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے. بچے پیدائشی طور پر مرض لے کر آتے ہیں یا کسی بڑی بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بڑھتی ہوئی عمر اس مرض کی وجہ بھی بنتی ہے. اینک لگانے سے کام چلتا رہے تو زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اینک کا نمبر مسلسل بڑھنا شروع ہو جائے تو بہت فکر کی بات ہے. دوسری بیماری دور نظری، جسے میڈیکل کی زبان میں ہائپر میٹروپیا بھی کہتے ہیں، جس میں آنکھ کا سائز نارمل کی نسبت چھوٹا ہو جاتا ہے. اس طرح چیزوں کا عکس پردہ بصارت پر نہیں بنتا، اور قریب کی چیزیں دھندلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان مریضوں کو مثبت نمبر کی اینک لگا دی جاتی ہے. یہ بیماری عام طور پر بچوں اور زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے. بچے تو پیدائشی طور پر یہ مرض لے کر آتے ہیں یا کسی بڑی بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے. بڑھتی ہوئی عمر اس مرض کی وجہ بنتی ہے. اینک لگانے سے کام چلتا رہے تو زیادہ فکر کی بات نہیں. اینک کا نمبر اگر مسلسل بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ فکر کی بات ہے. سفید موتیا میں آنکھ سے سفید عرصے پر ایک بادل سے چھا جاتا ہے اور روشنی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جس سے نظر جزوی طور پر
یا مکمل طور پر دھندلا جاتی ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو ممکن ہے اندھا پن واقع بھی ہو جاتا ہے۔ سفید موتیا کی کئی وجوہات ہیں۔ تابکاری اثرات، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، صدمہ، کوئی بڑا صدمہ، بڑھتی ہوئی عمر، ایلوپیتھی کی ادویات کے بد اثرات، اور آپریشن کے ذریعے سے دھندلے عرصے کو نکال کر مصنوعی عدسہ لگا دیا جاتا ہے۔ کالا موتیا کا دوسرا نام سبز موتیا ہے۔ میڈیکل کی زبان میں اسے گلاؤکوما بھی کہا جاتا ہے۔ کالا موتیا آنکھ کے لیے خاموش قاتل ہے۔ کالا موتیا اچانک نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ اگر بروقت تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج کسی حد تک ممکن ہے۔ ناظرین، آنکھ کا کام صرف تصویر بنانا ہے۔ دیکھنے کا کام آنکھ نہیں کرتی، بلکہ دیکھنے کا کام دماغ کرتا ہے۔ جب آنکھ تصویر بنا لیتی ہے تو اعصاب دماغ تک اس تصویر کا عکس بھیجتے ہیں اور اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب ان اعصاب کے اندر جو اعصاب تصویر کی اطلاعات دماغ تک پہنچاتے ہیں، جب اس میں خرابی واقع ہو جاتی ہے تو اسی کو کالا موتیا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اعصاب اچھی طرح سے اپنے کام سر انجام نہیں دے پاتے، اور اس کام نہ سر انجام دینے کی وجہ سے جو ہے کالا موتیا واقع ہو جاتا ہے۔ تصویریں جاتی ہی نہیں ہیں دماغ تک تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور یہ ایک بہت بڑا مرض ہے۔ کالا موتیا کسی بھی عمر میں واقع ہو سکتا ہے۔ ایک بار بینائی چلی جائے تو پھر ناممکن ہے کہ یہ دوبارہ واپس آ کر سکے۔ کالے موتیا کی بڑی وجہ موروثی ہے۔ اس کا علاوہ بڑے بڑے امراض، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، ایلوپیتھی کی بہت تیز ادویات، خاص طور پر جوڑوں کے امراض میں استعمال ہونے والی ادویات سے عام طور پہ کالا موتیا کا مرض ہو سکتا ہے۔ آپریشن بھی اس کا حل نہیں دے سکتا، البتہ بروقت اگر پتہ چل جائے تو اس کو آپریشن کے ذریعے سے مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ آپریشن اگر درست نہ ہو تو عین ممکن ہے مکمل طور پر اندھا پن آ جائے۔ ہومیوپیتھی ادویات باقی مخصوص علامات کی بنیاد پر آنکھوں کے لیے بہترین علاج پیش کرتی ہیں۔ دور نظری یعنی ہائپرمیٹروپیا ہو جائے اور بائیں آنکھ اس سے متاثر ہو، لکھنے پڑھنے میں نظر کے سامنے دھبے نظر آئیں، روشنی بری لگے تو آنکھیں تھک جائیں، آنکھیں بند کرنے اور دبانے سے آرام ملے تو ارجنٹم نائٹریکم دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے دور نظری کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیر تک استعمال کرنے سے اینک بھی چھوٹ سکتی ہے۔ دور نظری ہو اور بائیں آنکھ متاثر ہو، صبح شام آنکھوں سے پانی آئے، آنکھوں میں بھاری پن ہو، ملنے سے آنکھوں کا درد بڑھ جائے، عورتوں میں حیض کے دنوں میں اگر کمزوری واقع ہو تو سیپیا 12x دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے دور نظری کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیر تک استعمال کرنے سے اینک بھی چھوٹ سکتی ہے۔ دور نظری ہو، دائیں آنکھ متاثر ہو، کھلی فضا میں صبح کے وقت آنسوؤں کو بہنا، آنکھوں میں تھکاوٹ، نگاہ دھندلی ہو اور ایسے محسوس ہو جیسے کوہر میں یا دھند میں آدمی دیکھ رہا ہو، سردی سے تکلیف میں اضافہ ہو تو کلکیریا کار 6x میں دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے دور نظری کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیر تک استعمال کرنے سے اینک چھوٹنے کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ قریب نظری یعنی مائیوپیا میں دائیں آنکھ متاثر ہو، جیسے ریس سے بھری ہوئی ہو، آنکھ کو ملنے کھجلانے کی خواہش ہو، صبح اٹھنے پر پیلے مواد چپکی ہوئی آنکھیں ہوں اور پرسا ٹلا 3x میں دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے قریب نظری کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیر تک استعمال کرنے سے آنکھوں کی اینک بھی چھوٹ سکتی ہے۔ قریب نظری ہو اور بائیں آنکھ متاثر ہو، پتلی سکڑی ہوئی ہو یا پھیلی ہوئی، آنکھ کی گہرائی میں درد محسوس ہو تو فاسفورس 3x میں
دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے قریب نظری کو فائدہ ہو سکتا ہے اور دیر تک استعمال کرنے سے اینک سے چھٹکارا بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ سفید موتیا جسے انگریزی میں کیٹریکٹ کہتے ہیں، بائیں آنکھ متاثر ہو، بینائی دھندلی ہو، آنکھوں کے سامنے پردہ سا گرا ہوا معلوم ہو، آنکھوں دھونے سے تکلیف میں اضافہ ہو، تو سلفر 12x دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے سفید موتیا کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور دیر تک استعمال کرنے سے جو ہے اس امراض سے بچایا جا سکتا ہے۔ سفید موتیا اگر دائیں آنکھ اس سے متاثر ہو، بینائی میں دھندلاپن ہو، آنکھوں میں چوٹ جیسا درد ہو، رات کے وقت پپوٹے کھل نہ سکیں، تو ایسی صورت میں کاکولس انڈیکا 3x میں دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے سفید موتیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور دیر تک استعمال کرنے سے اس مرض سے چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کالا موتیا گلاکوما اگر دائیں آنکھ متاثر ہو، آنکھ پھیرنے سے دبانے والا اور کاٹنے والا درد ہو اور بینائی دھندلی ہو، آنکھ بار بار جھپکانے کی خواہش ہو، تو سپائجیریا 6x دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے کالا موتیا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کالا موتیا اگر بائیں آنکھ متاثر ہو جائے، پتلیاں سکڑی ہوئی ہوں یا پھیلی ہوئی ہوں یہ محسوس ہوتی ہوں، تو آنکھ کی گہرائی میں درد محسوس ہو، بینائی دھندلی ہو گئی ہو، آنکھ میں دباؤ محسوس ہوتا ہو، تو فاسفورس 30 میں دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے کالا موتیا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دائیں آنکھ کے متاثر ہونے سے کالا موتیے کا علاج میں نے 2 مریضوں کا کیا ہے جو سپائجیریا سے کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب وہ مریض بہت ٹھیک ہے، ان کو آپریشن کی کسی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ ایک مریض تو حال ہی میں چل رہا ہے اور اس کو کافی فائدہ ہے۔ دوسرا مریض جس کو 2 سال پہلے میں نے علاج کیا تھا، وہ اور امراض کے سلسلے میں مجھ سے منسلک رہتے ہیں، میں پوچھتا رہتا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ عورت تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس موضوع کے متعلق مصدقہ معلومات فراہم کی جائے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے تو میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ میرے چینل ہومیوپیتھی ہیلتھ سے جڑے رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔